السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معصومہ، ام، عامل القرآن 2020 میں جب شروع ہوا تھا تو میں تو شروع میں جوائن ہی نہیں کر رہی تھی۔ آئی ریممبر مجھے بشریٰ نے کہا کہ ہم شروع کر رہے ہیں تو آپ بھی آ جائیں اس میں، اور میں نے کہا کہ نہیں، میرے اس وقت پتہ نہیں کیا کام چل رہے تھے، آئی ڈونٹ ایون ریممبر ناؤ، بٹ بیکاز ہم لوگ ہر وقت ہی بزی ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ لائف میں ہر وقت چل رہا ہوتا ہے۔ سو آئی سیڈ ٹو بشریٰ نہیں، ابھی میرا یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، اس میں لرننگ کی بھی اوبویسلی کچھ چیزیں تھیں تو ابھی میں نہیں کر سکتی۔ اینڈ دین پتہ نہیں کیا ہوا، کچن میں کھڑے کھڑے آئی ریممبر کہ میں نے ایک دم سے فیصلہ کیا کہ لیٹ می جسٹ جوائن اٹ، کیا ہو جائے گا، زیادہ کیا ہو جائے گا، لیٹ می جسٹ اسٹارٹ اٹ۔ تو میں نے بشریٰ سے کہا کہ آپ مجھے اندر اس میں شامل کر لیں، اور تب سے میں گروپ میں انٹر ہو گئی۔ دین شروع میں بشریٰ پڑھا رہی تھیں، پھر ایک اور آئی ڈونٹ نو درمیان میں کسی اور نے بھی پڑھانا شروع کیا، اور پھر فہیمہ کی انٹری ہوئی، اور الحمد للہ سورہ بقرہ سے ہی فہیمہ نے جوائن کر لیا، اینڈ دین ٹل دی اینڈ ماشاء اللہ انہوں نے بہت زیادہ ذمہ داری کے ساتھ پورا قرآن ماشاء اللہ انہوں نے کمپلیٹ کروایا، اور اٹس نو اے جوک، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ میں اگر اپنی بات کروں تو مجھ میں تو سمجھ لیں کہ ایک ایسا سفر تھا جو آئی ول مس۔ اکیلے میں نے شروع کیا تھا، اینڈ دین میں اپنی بکس لے کے بیٹھ جایا کرتی تھی شام کو، اور پھر میرے ہسبینڈ دیکھتے تھے، اینڈ دین ہی اسٹارٹیڈ ود می، انہوں نے کہا اچھا میں بھی شروع کروں گا۔ تو کہیں درمیان میں سے انہوں نے بھی پک کیا، اور بہت ہی اچھا ٹائم تھا کہ ہم دونوں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے تھے، چائے کے کپ پڑے ہوئے، اور ہم آڈیو سن رہے ہیں، اور ساتھ اپنے اپنے جو نوٹس وغیرہ ہے وہ کر رہے ہیں، یا قرآن کے وہ جو تفسیر کی بک ہے اس پہ ہی لکھتے جا رہے ہیں۔ پھر اوبیسلی ہی بزی انہوں نے چھوڑ دیا، دین آئی کنٹینیوڈ مائی سیلف، درمیان میں پھر وہ انٹر ان کی میرے ہسبینڈ کی انٹری اور ایگزٹ ہوتا رہا کنٹینیوسلی ٹل دی اینڈ۔ اور سب سے بڑی جو چیز سیکھی وہ یہ ہے کہ ہم نے آیتوں پہ ریفلیکشن کیسے کرنا ہے۔ اب تو ایک سیکنڈ نیچر بن گئی، الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فہیمہ کو وسیلہ بنایا، فہم القرآن کو وسیلہ بنایا، کہ ایک سیکنڈ نیچر بن گئی ہے کہ جب بھی کوئی آیت پڑھی تو اس کو ایک دم سے کلک کرنے کی کوشش کی کہ یہ میری لائف میں کہاں فٹ ہو رہی ہے، یا میں اس سے کیا سیکھ رہی ہوں، جسے ہم تدبر القرآن کہتے ہیں۔ ایک تو نا تفسیر القرآن، وہ تو ہم خود سے نہیں کر سکتے، وہ تو مفسر ہی نہیں کریں گے، پورے اصول تفسیر ہیں all of that، ہر ایک بس کا روگ نہیں ہے، لیکن تدبر القرآن تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ہر انسان کی اپنی لائف جرنی ہے، ہر انسان کا اپنا لائف سٹائل ہے، ہر انسان کا اپنا وے آف تھنکنگ ہے، اور کہاں کوئی آیت آپ کو کس طرف کہاں کلک کرتی ہے، یہ ایک طرح سے آپ کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے، اور میرے ساتھ یہی ہوا۔ اب تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں، کیونکہ میں اس کو ایز اے ٹیکسٹ بک اب نہیں پڑھتی، تو وے آئی یوز ٹو کہ پڑھا، اس کا ترجمہ پڑھا، از لائک اے ٹیکسٹ بک، جیسے ہمیں بچپن سے آج تک بڑے ہونے تک پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، اینڈ دین مووڈ آن۔ جیسے آپ نے پیپر دینے کے لیے ایک بک اٹھائی، آپ نے اس بک کو پڑھا، آپ نے اس کی تیاری کی، آپ نے ٹیسٹ دیا، اور اس کے بعد آپ فارغ ہو گئے۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے بہت سارے جو اسلامک کورسز ہیں، یا جو تفسیر کے کورسز ہیں، یا جو بھی اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، وہ اسی پیٹرن پہ ہی چل رہی ہیں۔ آپ چیز پڑھتے ہیں، آپ اس کو سمجھتے ہیں، آپ اس کا پیپر دیتے ہیں، اور آپ بھول جاتے ہیں۔ موسٹ آف دا ٹائم یہی ہوتا ہے۔ اس پہ غور کرنا، غور و فکر کرنا، اس کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا، یہ بہت کم سکھایا جاتا ہے۔ زیادہ تر آپ دیکھیں، میں تو کہتی ہوتی ہوں کہ ہر سال قرآن ختم ہوتے ہیں، دورہ قرآن ہوتے ہیں، ہر جگہ جگہ چپے چپے پہ اب تو دین کے کام ہوئے ہیں، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، تو پھر زندگیاں کیوں نہیں بدلتی، تبدیلی کیوں نہیں آتی، معاشرہ کیوں نہیں بدلتا، ہم سب وہیں کے وہیں کیوں کھڑے ہیں؟ کیونکہ قرآن صرف حلق تک رہتا ہے، زبان سے حلق میں جاتا ہے، حلق سے وہ پیپر دے کے باہر آ جاتا ہے، آپ نے ٹیسٹ دیا، آپ نے وہ فارغ ہوئے، آپ 2 سال کا کورس کر کے ڈپلومہ لیا، سرٹیفکیٹ لیا، فارغ ہوئے، اللہ اللہ خیر سلا۔ وہ قرآن آپ کے دل میں داخل نہیں ہوتا، اسی لیے تبدیلی نہیں آتی، اسی لیے ہمارا معاشرہ وہاں کا وہیں کھڑا۔ بلکہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر طرف برائی پھیل رہی ہے، اچھائی بھی پھیل رہی ہے، یہ اچھائی اور برائی دونوں کی گڈی اس وقت چڑھ رہی ہے، اور کب پیچھا پڑے گا اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن تبدیلی لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس قرآن کو دل میں اتارا جائے، اس پہ تدبر کیا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے۔ اور الحمدللہ عامل القرآن 2020 سے مجھے سب سے بڑا جو کیا کہتے ہیں اسے تحفہ ملا ہے، وہ یہی تدبر القرآن کا ملا ہے،
اور میری بہت بہت دعائیں ہیں فہم القرآن کے لیے، سارے اسٹاف کے لیے، سب اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت بہترین کریں، اسپیشلی فہیمہ جنہوں نے ہمیں یہاں تک ان کا بڑا یعنی اٹس اے میسو تھنگ کہ 5 سال تک انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ لگائے رکھا، اور ہم لوگ بھی ساتھ لگے رہے۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس قرآن کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اسے ہمارا ربیع القلب بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔